أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کلمات حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا مقصد آقا نامدار سید دو عالم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق۔ ایک 1,24,000 انبیاء میں سے جو صفت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو منفرد عطا فرمائی، وہ ہے آپ کا حسن اخلاق۔
اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ لقب نہیں دیا جو لقب اللہ کے رسول نے اپنے رب کی ذات سے حاصل کیا، وہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ رحیم اللہ رب العزت بھی ہے، اور رحیم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی بنا کر بھیجا ہے۔ تو حسن اخلاق، اللہ فرماتا ہے پیارے حبیب ہم نے آپ کی مخلوق یعنی خلق کو، جو میری مخلوق ہے، اسے ہم نے جمیل بنایا اور تیرے خلق کو ہم نے عظیم بنایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرت سیدنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسے بے شمار صحابہ کرام نے، بالخصوص حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتے ہیں کہ بڑا مختصر اور بڑے جامع بیان ہے کہ کسی مسلمان کو دو چیزیں جنت سے روک نہیں سکتی۔ ایک جگہ تو بیان آیا کہ یہ دو چیزیں جس میں ہوں تو جنت اسے آوازیں دیتی ہے کہ جلدی تشریف لاؤ۔ تیسرے مقام پر یہ میں مختلف مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں جنت میں جانے کے لیے کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز ہے جس کی جنت انتظار کرتی ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ کیا ہے؟ خوف جلوت میں ہو تو تب بھی ویسا ہو، خلوت میں ہو تو تب بھی ویسا ہو۔ اکثر ہم دوستوں میں بیٹھتے ہیں، گفتگو کے دوران ہمارا ظاہر تو کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا شکر ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اگر ڈرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی سب ایسے بظاہر کہنے کی باتیں ہیں۔ جناب ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس میں بھی ایک تکبر کا پہلو ہے۔ ہاں یہ کہو کہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرے دل میں اس نے اپنا خوف رکھا ہے۔ وہ تو ہم مرور زمانہ گزرتا ہے، حالات بدلتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ کوئی بحث ہو رہی ہے، کوئی لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی لین دین ہے، تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جناب میں کوئی کسی کے گھر سے کھاتا ہوں، ہمیں تو اللہ دیتا ہے۔
ہم کسی سے نہیں ڈرتے، ہم کوئی اس کے گھر سے کھاتے ہیں، یہ بھی تکبر ہے۔ ایسی باتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں جو ہم کہہ دیتے ہیں، کاروبار میں بیٹھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں اچھا یار وہ نہیں آیا تو کیا ہوا، رزق دینے والا اللہ ہے، ہم کسی کے محتاج بیٹھے ہیں، یہ بھی نہ کہو۔ ان باتوں میں کیونکہ ہمارا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے، ہمارے اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، وہ بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہوں جن کا ظاہر بھی ایک ہو، جن کا باطن بھی ایک ہو۔ پھر کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم موت سے نہیں ڈرتے، جدوں آئے گی تو ویکھا جائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ بادشاہ شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں جاتا ہے تو بڑے بڑے اس کے ساتھ خدام، وزراء، مشیر، ایک ایسی جگہ آئی تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی وزیر، مشیر، خدام، یہ سارے رعایا میری پیچھے رہ جائے، میں اکیلا جنگل میں جا کر شکار کھیلوں گا۔ جب وہ بادشاہ اکیلا گیا، سارے وزیر مشیر پیچھے رہ گئے، اس نے کمان نکالی، تیر نکالا، اور تیر کمان میں رکھ کر جب پھینکنے لگا تو اچانک ایک سورج سامنے نظر آئی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میرے وزیر پیچھے، مشیر پیچھے، رعایا پیچھے، خدام پیچھے، تجھے جرت کیسی ہوئی کہ تو سامنے آیا؟ کیا تو نے میرا کہنا، میری بات سنی نہیں تھی؟ اس سے پہلے بادشاہ کئی مرتبہ کہہ چکا تھا میں موت سے نہیں ڈرتا، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ یہ کہنا فرعونیت اور تکبر ہے۔ ڈرنا ہے تو جیسے خلوت میں ڈر، ویسے جلوت میں ڈر۔ میری عادت بن چکی ہے، میرا ظاہر کچھ اور ہے، میری عادت ہے، میرا باطن کچھ اور ہے، میری عادت ہے، میری زبان پہ کچھ اور ہے، میری عادت ہے، میرے تصورات میں کچھ اور ہے، تخیلات میں کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے جس کی زبان اور جس کا دماغ ایک ہو، جس کا ظاہر بھی ایک ہو، جس کا باطن بھی ایک ہو۔ اقبال مرد قلندر نے کہا، یہ میں عام فہم سی باتیں کر رہا ہوں، اقبال نے کہا خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے، عقل نے، خرد نے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ بادشاہ بھی یہی کہتا تھا کہ میں بھئی موت سے نہیں ڈرتا، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، لیکن جب اکیلا گیا اس نے کیا کہا تھا، کوئی بادشاہ کے ساتھ وزیر، مشیر، رعایا، خادم کوئی نہ آئے۔ اچانک سورج سامنے نظر آئی، بادشاہ کو غصہ آیا، پھر بادشاہ کا غصہ، اس نے کہا تجھے جرت کیسی ہوئی کہ تو میرے سامنے آیا؟ کیوں؟ کہا میری رعایا پیچھے، میری قوم پیچھے، میرے خدام پیچھے، میری وزیر پیچھے، میری وزیر مشیر پیچھے، تو کیسے آیا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ گھبرا نہیں، نہ میں تیرا وزیر، نہ میں تیرا مشیر، نہ میں تیری رعایا، نہ میں تیرا خادم، کون ہو؟ کہا مجھے تو ملک الموت کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اتنا کہا، پسینے سے شرابور ہو گیا، جسم پہ کپ کپی تاری ہو گئی، روب جاتا رہا۔ جب ملک الموت کا نام سنا کہا میں تو ملک الموت ہوں۔ کہا کیسے آئے ہو؟ کہا بس تجھے معلوم ہے کہ میرا کام ہے زندگی کو موت میں بدلنا۔ اچھا، بادشاہ نے کہا میں انکار نہیں کرتا، مہربانی کر تھوڑی سی مہلت دے، تھوڑی سی مہلت دے۔ کیا مہلت دوں؟ کہا بس مہلت اتنی دے کہ میں گھر جاؤں، اپنا نظام سلطنت کسی کے سپرد کر دوں، اور کسی اپنے بااعتماد
کو میں اپنا ولی عہد چن لوں، پھر میری روح قبض کر لینا۔ بادشاہ نے جب یہ کہا تو ملک الموت نے کہا تھا وہ جملہ تمہیں یاد ہے کہ میں نہیں ڈرتا موت سے، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ کہتا تو تھا وہ تو لوگوں کے سامنے، کہ اچھا تیری خلوت کچھ اور تھی، جلوت کچھ اور تھی، تیری زبان کچھ اور تھی، تیرا خیال کچھ اور تھا، تیرا ظاہر کچھ اور تھا، باطن کچھ اور تھا۔ بادشاہ تو کہتا ہے، اب جواب سنو، بادشاہ تو نے کہا گھر جانے دے، نظام سلطنت کسی اور کے سپرد کرنے دے، اپنا ولی عہد چننے دے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ بادشاہ کو گھوڑے سے اترنے بھی نہ دے۔ خوف اللہ کا وہ جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا، لیکن مزہ تب ہے کہ جلوت ہو تو تب بھی تیرا خوف وہی ہو، خلوت ہو تو تب بھی تیرا خوف وہی ہو۔ ایک چیز اور دوسری چیز سرکار فرماتے ہیں، جس کے پاس حسن اخلاق ہے جنت اس کا بھی انتظار کرتی ہے۔ حسن اخلاق، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عبادت ہو، ریاضت ہو، زہد ہو، تقویٰ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو اور خوبصورت لباس ہو، ہاتھوں میں تسبیح ہو، جبہ مشبہ شکل ہو، مگر زبان پہ اخلاق نہ ہو تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تیری نمازوں کو نہیں دیکھے گا، وہ اپنے بندوں سے پیار کو دیکھتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جنت سے جانے سے روک نہیں سکتی۔ اور پھر نبی کا اخلاق، سرکار کا تو ایسا اخلاق، آپ اور ہمارا تو یہ طریقہ اور یہ اصول ہے اور یہ طبیعت ہے، یہ مزاج ہے کہ ہمارے اور آپ کے مزاج کے خلاف ذرا سا کوئی ایک جملہ بول دے تو ہم تو 6 مہینے اس کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ انتقام جب تک نہ لیں، یاد رکھنا اپنی طبیعت کو انتقامی مزاج میں نہ ڈھالنا، اور جب بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو کوشش کرو اسی وقت معاف کر دو، انتقام نہ لینا۔ اس لیے کہ جب میں پیغمبر کی سیرت کو دیکھتا ہوں، لوگوں نے پتھر مارے، کیوں بھائی؟ پنڈلیاں زخمی کی، کانٹے بچھائے، پتھر مارے، اوپر سے گندگی ڈالی، گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے نبی کی ذات پر ڈال دیتے تھے، لیکن آقا کپڑے جھاڑ کر چلے جاتے اور کیا کہتے؟ یہ نہ کہتے کہ یا اللہ تیرے نبی کو انہوں نے دکھ دیا ہے، تو انہیں سب سے بڑا دکھ دے، تو انہیں سب سے بڑی تکلیف دے، نہیں، بلکہ کہتے کہ یا اللہ تو بھی کریم ہے تو مجھے بھی تو نے کریم بنا کر بھیجا، تو رحیم ہے اور تو نے مجھے بھی رحیم بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کیا حال ہے؟ فرمایا قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ۔ اگر سارے ایک آواز میں کہہ دیں، اچھا بھی میں یہ بتاؤں، ڈویژن جان، چھوٹا ڈویژن جان، کیا نام ہے؟ غلام نبی، ماشاءاللہ۔
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਠਹਿਰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ, ایسا ہے تو میرا خیال میں ایسا ہی ہوگا نا, کیونکہ آپ جب سبحان اللہ سناتے ہیں پہلے یہ بولتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں, انہاں دی مرضی آئے تے بولن یا نہ بولن. تے پچھلے مارکا تے اوم ہی پھر خیر نالی. مجھے آپ مجھے بتائیں میری آواز فرمایا لقد جاءکم, بولو او قرآن سن کر خوش ہونے والو, اللہ تمہیں قرآن کی برکت سے ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم اور یہاں مومنوں کو کہا گیا, یہاں مومنوں کو کہا گیا او مومنوں میرا رسول جس کو میں نے تمہارے پاس بھیجا, اور وہ جو تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے, اور لوگوں او مومنوں میں نے مومنوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا, فرمایا رؤوف الرحیم. کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نہیں دی, کسی نبی کو اللہ رب العزت نے یہ شان نہیں دی, اور کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت نہیں دی, اس لیے کہ پہلے نبی ان کی تاریخ, ان کا مزاج, ان کی طبیعتیں ہمارے سامنے ہیں. انہیں جب بھی کوئی تھوڑی سی تکلیف دیتا وہ ہاتھ اٹھاتے, اور نبی بد دعا کرتا, اور قرآن کہتا ہے کبھی کونو قردۃ خاسئین, ان کی شکلیں بدل جاتی. قبلہ جب وہ اللہ کے نبی کے لوگ وہ قوم ذرا بھی تنگ کرتی تو نبی بد دعا کرتے, ان کی شکلیں بدل جاتی, ان کی بستیاں الٹ جاتی, آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہو جاتی, کوئی بندر اور بھولو بن جاتا, کوئی خنزیر بن جاتا, ان کی بستیاں الٹ جاتی اور پانی کا عذاب نازل ہو جاتا. لیکن جب تیری اور میرے نبی کی باری آئی تو اس قوم نے بھی بڑا تنگ کیا. اللہ نے فرمایا پیارے حبیب جنہوں نے تجھے تنگ کیا, اگر تو چاہے تو تیرا رب آسمان سے عذاب نازل کرے. تو اللہ کے نبی نے کہا یا اللہ پھر مجھے کیوں بنا کر بھیجا, رؤوف الرحیم. تو نے تو مجھے رؤوف بنا کر بھیجا, رحیم بنا کر بھیجا, اور ایسا کریم اور رحیم بنا کر بھیجا کہ لوگ پتھر مارتے ہیں یہ دعائیں دیتا ہے. کوئی تینجیا, کوئی تینجیا نظریہ میں
نظریاں میں تے ویکھاں غریباں نو ہانا للاویں تے ویکھاں اے سڑیا کھجورا اے سڑیا کھجورا اگاوے تے ویکھاں اگلا مصرع سنیں ذرا اے سڑیا کھجورا اگاوے تے ویکھاں اے پتھران کلمہ پڑھاوے پتھران کلمہ تے ویکھاں اے پتھران کلمہ پڑھاوے تے ویکھاں اے پتھران کلمہ پڑھاوے تے ویکھاں اے کوئی عرش تو پار کوئی عرش تو پار جاوے تے ویکھاں او کوئی عرش تو پار عرش تو پار کوئی عرش تو پار جاوے تے ویکھاں اے کوئی گناہگاراں دی خاطر گردن جھکاوے تے ویکھاں ہے کوئی ایسا کر بس بڑی محبت سے سرکار خدا اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے سید دو عالم باہر تشریف لائے اور اپنے گھر میں آ رہے تھے حاجی صاحبانو جب صفا مروہ کی دوڑ لو یا یوں کہوں جب عمرہ مکمل ہو جب عمرہ مکمل ہو صفا مروہ کی سعی کے بعد جب حلق کرا لو باہر جاؤ تو سامنے آج بھی رسول اللہ کا وہ مکان موجود ہے جہاں نبی پاک کی ولادت ہوئی تھی اور آپ کی دعاؤں سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا لیکن بار بار یہ بات بتاتے ہوئے مجھے خود کو لطف آتا عمر میری چھوٹی تھی میں زیادہ سے زیادہ 6-7 سال کا تھا جب والد گرامی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ میں حج پر گیا ہم چاروں بھائی تھے والد گرامی نے معلم حیدر حیدری سے کہا میرے بچے پہلی مرتبہ آئے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو اس مکان کی زیارت ہو جہاں رسول اللہ کی آمد ہوئی ہو بعض باتیں بچپن کی بھولتی نہیں ہیں بہرحال اللہ نے کرم کیا اس نے دروازہ کھلوایا ہم اندر گئے اور والد گرامی نے فرمایا بیٹا اس جگہ کو چومو ہم نے کہا کیا وجہ ہے فرمایا بیٹا یہ وہ جگہ ہے جہاں ربیع الاول کی 12 کی رات کو آمنہ کے شکم سے رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے اسی طرف سرکار جا رہے ہیں بڑی وہ معروف حدیث کبھی کبھی اپنے ذوق پر اور آپ کی فرمائش پر پڑھ دیتا ہوں بڑھیا گٹھڑی باندھ کر بیٹھی ہے تیرے میرے نبی کا گزر ہوا سرکار کی نظر پڑی پڑ گئی جس پہ
وہ نظر ہی کیا نظر ہو، پڑ گئی جس پہ رحمت کی نظر، ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں۔ سید دو عالم کی جب نظر پڑی تو سرکار نے فرمایا بڑھیا یہ بتا کیوں بیٹھی ہے؟ بھئی سامان بھی ہے اور خیر ہے، کیوں بیٹھی ہے؟ کہنے لگی میں مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ادھر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ سرکار نے فرمایا اتنا حسین شہر مکہ بھی چھوڑا جاتا ہے؟ اور وہ مکہ جس کے مکے کو بسانے والا ابراہیم ہو، جس کو بنانے والا خلیل اور اسماعیل علیہ السلام ہو، اور جس کے لیے اللہ فرماتے ابراہیم کہہ دو ان اول بیت وضع للناس، او لوگوں یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا گھر ہے، او لوگوں میرا گھر ہے، تم اپنا گھر بناؤ تو فائدہ تمہارا، امیر بنائے تو فائدہ تمہارا، غریب بنائے تو فائدہ تمہارا، لیکن یہ میرا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، گھر تو میرا ہے مگر فائدہ تمہارا ہے۔ یہ دنیا میں واحد گھر ہے وہ اللہ کا جس میں بنایا تو اس نے اپنا ہے لیکن فائدہ لوگوں کے لیے رکھ دیا۔ کہنے لگی سرکار نے فرمایا کیوں بیٹھی ہے؟ اتنا مکہ خوبصورت شہر حرم ہے، برکت والا ہے، امن والا ہے، اور تو چھوڑ کر جا رہی ہے؟ کہتی ہے ہاں کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص آیا ہے جہاں۔ آپ کی طبیعت حاضر ہے نا؟ اس نے کہا کہ میں نے سنا ایک شخص آیا۔ سرکار نے فرمایا کون آیا، کیسے آیا، وجہ بتا۔ کہنے لگی بس کیا بتاؤں، ایک شخص ہی آیا جس کا نام محمد ہے۔ جب اس نے نبی پاک کا نام لیا تو سرکار نے غور سے دیکھا، فرمایا جا لگتا ہے کہ یہ بائی مجھے نہیں جانتی۔ اچھا اور بتا، کہا ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، جس کی ماں آمنہ ہے، جس کا باپ عبداللہ ہو، جس کا شہر مکہ ہو، اور جو قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے مکے میں آ کر نیا اعلان کر دیا اور لوگوں سے کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور وہ کہتے کافرو تم ان کی پوجا نہ کرو جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تم لات منات کی پوجا نہ کرو، ہم تو نسل در نسل ان کی پوجا کرتے آئے ہیں، وہ ہمارے خدا ہیں، لیکن اس نے آ کر وہ تو ہمارے خداؤں کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بی بی جس نے تجھے کہا کیا اتنا بتا تو نے اس محمد کو دیکھا بھی ہے؟ کہتی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ کافر مکہ کیوں چھوڑ کر جا رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے کہ اللہ نے اس کی نگاہ میں اتنا کرم رکھا ہے کہ جسے دیکھ لے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ جسے دیکھ لے اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ اچھا تو پھر کہا جسے دیکھ لے اسے اپنا بھی منا لیتا ہے، یعنی کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو پھر
کہا اس لیے سامان اٹھا کر جا رہی ہوں کہ مجھے نہ دیکھے. آپ سمجھے ہی نہیں. سرکار نے فرمایا اچھا تو چاہتی ہے تجھے نہ دیکھے؟ آقا مسکرائے فرمایا صحابی ساتھ کھڑے ہیں، فرمایا خاموش ہو جا، یہ جانے نہ جانے لیکن میں تو اسے جانتا ہوں. بھئی تم سبحان اللہ کہو نہ کہو یہ تمہاری مرضی، لیکن جو کہتا ہے اس کی آواز تو میرا نبی جان لیتا ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ سبحان اللہ کی صدا بلند کر دیا کرو، پتہ نہیں کس کس کی آواز میرے آقا کے سماعتوں کی محبتوں میں شامل ہو جائے. سرکار نے فرمایا اچھا کہیں تجھے دیکھ نہ لے؟ ہاں. اور میں بلوان کہتی ہوں تو دیکھ رہا ہے میں بڑھیا ہوں، میرے جسم پہ راشات آ رہی ہے، کمزور نہیں ہوں، میرا سامان زیادہ. آپ نے فرمایا پھر کیا وجہ؟ کہتی ہے بس انتظار میں ہوں کوئی مزدور آئے، میرا سامان اٹھائے اور مجھے میکے گھر میں لے جائے. مجھے میکے گھر پہنچائے اپنا، وہاں جو میرے ننیحال جہاں رہتے ہیں وہیں چھوڑ آئے، مجھے پیسے دوں گی، سامان اٹھائے مجھے گھر چھوڑا ہے، میں مکے میں نہیں رہتی. بس جب اس نے کہا کوئی مزدور آئے، جب اس نے کہا کوئی مزدور آئے، کوئی مزدور آئے، تو سرکار نے بڑھ کر ہاتھ بڑھایا اور فرمایا بی بی تجھے مزدور کی ضرورت ہے، آ سامان مجھے دے، میں تیرا سامان اٹھا کر تجھے اپنے میکے پہنچا دوں. کہتی ہے ٹھیک ہے سامان اٹھاؤ مجھے میکے گھر پہنچاؤ. سید دو عالم نے سامان اٹھایا. حضور وہ گٹھڑی بھی کتنی خوش نصیب ہو جو گٹھڑی میرے نبی کی زلفوں کی زینت بنی ہوئی ہو. سرکار نے وہ سامان اٹھایا سر پہ رکھا اور کہنے لگی آپ کو میرے میکا گھر کا معلوم ہے، جانتے ہو؟ سرکار نے فرمایا ہاں جانتا ہوں. اچھا تو ٹھیک ہے، فلاں جگہ فلاں جگہ فلاں بستی فلاں گلی فلاں گھر فلاں کا گھر ہے، مجھے وہیں چھوڑ دو. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. جب چلنے لگی تو بڑھیا کہنے لگی میں کمزور ہوں اور تو جوان ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں سامان بھی دیکھتی رہوں. سرکار نے فرمایا بڑھیا پریشان نہ ہو، جس کا سامان کوئی نہ اٹھائے اس کا سامان میں اٹھاؤں، اور جو کسی کو اعتماد میں نہ لائے میں تجھے اعتماد دیتا ہوں، کہیں نہیں جاؤں گا. اگر پھر بھی اعتماد نہ ہو تو میرا دامن تھام لے. میرا دامن تھام لے. اس بڑھیا نے دامن تھاما، سرکار جا رہے ہیں، گٹھڑی سر پہ رکھی ہوئی، گٹھڑی سر پہ رکھی، آقا جا رہے ہیں. واہ کوئی تینجیا نظری آویں تے ویکھا، کوئی تینجیا نظری آویں تے ویکھا، غریبانو ہانا للاوے تے ویکھا، غریبانو ہانا لاوے تے ویکھا، غریبانو ہانا لاوے.
سید دو عالم نے سامان اٹھائے چل رہے ہیں، راستہ کچھ طے ہوا تو بڑھیا کہنے لگی میں ایک بات کہتی ہوں مانو گے؟ کیا بات ہے؟ کہنے لگی ذرا ٹھہر جا، میں ذرا تجھے ایک بات کرتی ہوں۔ کیا بات ہے؟ میں ہوں پرانے دور کی، تو ہے نیا جوان، ایک تجھے نصیحت کرتی ہوں۔ امی کر نصیحت، وہ جس کی خاطر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے، یہ کہتے امی کیا نصیحت ہے؟ کہنے لگی بیٹا بس ایک بات تمہیں بتاتی ہوں، ایک بات بتاتی ہوں۔ اس شہر مکہ میں ایک شخصی آیا، نام جس کا محمد ہو، باپ جس کا عبداللہ ہو، ماں جس کی آمنہ ہو، اور قریشی ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، اور جو مکے میں رہنے والا ہو، اور جو مکے کی گلیوں میں رہتا ہے، اور جس کی ماں آمنہ ہے، جس کا باپ عبداللہ ہے، اور میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں، اس کا نام محمد ہے۔ اگر کہیں تمہیں مکے کی گلیوں میں نظر آ جائے، اگر کہیں مکے کی گلیوں میں نظر آ جائے، خیال کرنا اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ امی کیا بات ہے؟ کہا تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کہیں تو بھی اسی کا نہ بن جائے۔ مانتی نہیں، لیکن اب دیکھ کر کہتی ہے تو مجھے بڑا ہی اچھا لگتا ہے، کہیں تو اس کا نہ بن جائے۔ ٹھیک ہے نہیں بنوں گا، چل پڑے۔ اور جب میکا گھر آ گیا اور وہ مائی نے کہا بس سامان رکھ دو، جب سامان رکھ دیا تو میرے آقا نے فرمایا بی بی اماں ہوں اب میں جاؤں؟ کہنے لگی ہاں جاؤ تو صحیح، لیکن پیسے مزدوری۔ جب اس نے مزدوری کا نام لیا تو میرے آقا نے فرمایا بی بی میں وہ مزدور نہیں جو اجرت لوں۔ اور دنیا کائنات میں اجرت کی اہمیت بتانے والا، مزدوروں کی شان بڑھانے والا، غریبوں کی عزت بڑھانے والا میرے آقا فرماتے ہیں کہ القاسب حبیب اللہ، او اجرت کمانے اجرت لینے والا اور محنت کرنے والا، اپنے بچوں سے رزق حلال کمانے والا، بچوں کے لیے محنت کرنے والا۔ سرکار فرماتے ہیں جو مزدوری کرے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری ادا کر دو۔ حضور اس کی وجہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا جب مزدور کی مزدوری ملے گی اور وہ خوش ہو جائے گا تو اللہ تیرے رزق میں برکت اور عطا فرمائے گا۔ کسی کا حق کھایا نہ کرو، مزدور کی مزدوری کوشش کیا کرو زیادہ دے دیا کرو، وہ تمہارے لیے وجہ سبب برکت بنے گی۔ فرمایا میں اجرت لینے والا نہیں۔ دوسروں کو کہا ذرا اگر پسینہ خشک نہ ہو مزدوری پہلے دو، لیکن اپنے لیے کہا نہیں میں مزدور نہیں، میں مزدور ایسا نہیں جو اجرت لوں۔ اب ہاتھ میں دامن تو تھا نا، کہنے لگی اچھا پھر مجھے اپنا نام بھی بتا دے، مجھے اپنا نام بتا دے۔ کیوں؟ پھر ضرورت پڑی تو تجھے بلا لوں گی۔ سرکار نے فرمایا ہاں امی میرا نام نہ پوچھ تو بہتر ہے، ہاں اتنا ضرور ہے جب تجھے ضرورت پڑے بس آواز دینا، بس آواز دینا میں آ جاؤں گا۔ ہاتھ میں دامن تھاما ہوا، کہنے لگی
اچھا نام نہیں بتاتے. پھر اچانک نظر جب پڑی نا چہرے پر, اچانک جب نظر پڑی, کیوں پہلے بھی تھی, پہلے بھی دیکھا تھا, اب پہلے اور حال سے دیکھا تھا, اب اور کیفیت سے, کیونکہ پہلے دیکھا تھا ڈر تھا جب پیسے کتنے لے گا, اب یہ محبت ہو گئی کہ پیسے نہیں لیتا ہے کیسا. جب اس کی نظر چہرے نبوت پہ پڑی تو ہاتھوں میں دامن ہے اور کہتی ہے بیٹا نام تو نہیں بتاتا, بس تجھے ایک بات کہتی ہوں, ایک خیال کرنا, اتنا بتا تو نے اسے دیکھا بھی ہے. فرمایا کیا مقصد؟ کہنے لگی بیٹا اس کے سامنے نہ آنا, اور وہ بڑا جب بھی ایسی نظر ہے جسے دیکھ لیتا ہے اسی اپنا بنا لیتا ہے. اب میں حیران ہوں. فرمایا کیوں حیران ہے؟ کہنے لگی میں نے تیری صورت کو دیکھا, میں نے تیری سیرت کو دیکھا, میں نے تیری قد و قامت کو دیکھا, میں نے تیرے اخلاق کو دیکھا, میں نے تیری حسن سیرت کو دیکھا, اور میرا دل یہ گواہی, میرا دل یہ مچل کر کہتا ہے اگر اللہ نے کسی کو نبوت دینی ہی تھی تجھے دے دیتا, تجھے ہی دے دیتا. اگر دینی ہی تھی, پہلے مانتی نہیں تھی, پہلے سمانی چاہی ویندی ہے, ہونا دی نبی بھی تو ہوندا. سرکار نے فرمایا بی بی اگر میں ہوتا, اگر میں ہوتا تو کیا کرتی, اگر میں ہوتا تو کیا کرتی. اب کیا جواب دیا؟ کہنے لگی مجھے لات و منات کی قسم. وہ لوگ اپنے خداؤں نام لات, منات, حبل, عزا, یہ ان کے 4 بڑے خدا تھے جو کعبۃ اللہ میں تھے, اندر تھے کعبۃ اللہ کے اندر. کہنے لگی مجھے لات و منات کی قسم, مجھے حبل و عزا کی قسم. اب جملہ سنو. کہنے لگی اگر تو ہوتا تو میں قسم اٹھاتی ہوں میں تجھے ضرور مان لیتی. فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو ہوتا نا تجھے ضرور مانتی. اچھا مالک کی مرضی, مالک کی مرضی جسے مرضی دے, پھر بھی نہیں بتایا. اچھا دامن نہیں چھوڑا, بی بی اماں دامن چھوڑ نہیں چھوڑتی. اچھا یہ بتا تیری والدہ ہے, پوچھنے لگی, سوال کرنی. اے بیٹا بتا تیری ماں ہے. ادھر جب میرے نبی کے سامنے ماں کا ذکر آیا, نبی کی چیخ نکلی, میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو نکلے. پھر میں امی بھی تو نے میری ماں کا نام لیا, میری ماں کی صورت سامنے آ گئی. ماما ٹھنڈیاں چھاواں, وہ عارف کھڑی کا شعر گزشتہ جمعے کا آتا تو اب وہ موضوع آ گیا, چلو سنا دیتا ہوں. کیوں جی ملک نیاز بھٹا صاحب ٹھیک ہے نہیں جا, ملک عثمان سب چلے گئے. اچھا فرمایا بھائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے. کیا بات ہے. فرمایا بھائی بھائیاں دے
تے بھائی بھائیاں دیا باپ سراتے تاج محمد تے ماوا ٹھنڈیاں چھاوا ماشاء باپ سراند باپ سراند تاج محمد تے ماما ٹھنڈیا چھاوا میرے تیرے نبی کے سامنے جب ماں کا ذکر ہی آیا آپ کو یاد ہوگا میں نے گزشتہ جمعے پر ماں کا ذکر کیا تھا میں نے کہا تھا مجھے 5 نوجوان چاہیے جو آج کے بعد وعدہ کریں کہ ہم ماں باپ کی عزت کریں گے مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا ہوا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے 5 مانگے تھے لیکن 100 سے زیادہ نوجوان کھڑے ہو گئے اللہ ان جوانوں کو اور عزتیں عطا فرمائے مجھے آپ کے عمل سے آپ کی اس بات کو جواب ملنا چاہیے اگر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھنا خدا کے گھر میں تم نے وعدہ کیا سرکار نے فرمایا بی بی دامن چھوڑ کہنے لگی یہ بتا پھر نظر پڑی تو یہاں اجازت ہو تو سرائکی میں ایک جملہ نہ کہتے ہیں انہیں اچانک دے تھی کھڑی ٹک ٹک کی بات کے دے تھی کھڑی آیا ٹک ٹک کی بات کے دے تھی کھڑی اماں کیا دے تھی کھڑی اکھے دیکھتا سے ہی کیڑا سونا ہے ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ارے ذرا دل سے کہہ دو سبحان اللہ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ ایسا کوئی ایسا کوئی محبوب الفاظ دیکھو لفظ دیکھو ذرا آدم کہتا ہے ایسا یہ لفظ ہے کہ جیسے دیکھ رہا ہے کہ لوگوں ایسا ہائے آپ سمجھے ہی نہیں یار سمجھ جاؤ تو پھر سبحان اللہ کہنے میں کنجوسی نہ کیا کرو تے جدوں آدم دی نظر پئی نبی دا چہرہ نظری آیا تے نبی دیاں زلفاں نظری آیا نبی دا ودوہا والا چہرہ نظری آیا تے نبی دے ماداغل بسر والی اکھا نظری آیا تے رو کے آندے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ایسا بولو سب کی آواز آئی ہے بولو مگر سب کی آواز کچھ راستے میں کھڑی ہے راستے میں نہ ہو ساری آواز ہے اور بلندی سے بولو سبحان اللہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے
کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. سرکار نے فرمایا کیا کہا؟ کہا کیڑا سونا ہے، جت جت نظر رکھے نہیں نظر ہٹ دی نہیں. سرکار فرمائے ایویں تو رب نہیں بنایا جڑا دیکھے ہٹے کیوں، جڑا دیکھے ہٹے کیوں. اچھا دامن چھوڑا، چلو تو نہیں بتاتا کون ہے، تو نہیں بتاتا کون رہتا ہے، تو نہیں بتاتا تیری والدہ کون ہے. کہا میری والدہ کا پوچھنے والی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا دل یہ چاہتا ہے میں اس ماں کی عظمت کو جا کر سلام کروں جس ماں نے تیرے جیا پتر جنیا ہے. سمجھے یار، سمجھو تو صحیح. میں اس ماں دی عظمت نو سلام کرن جونیا جنہیں تیرے جیا پتر جنے آئے. تے سرکار دے دل وچوں آواز نکلی ہوئے گی اے بی بی جے جان آئی تے مقام ابوا تے جا، اوتھے میری ماں سیدہ آمنہ پیش لیٹی ہے تے انہوں جا کے سلام کری. اچھا مہربانی کر نا تے دس دے. سنو یار نتیجہ قبلہ حج صاحب کہ نا تے دس، نا تے دس. میرا نا نہ پوچھتے چنگی آئی تے آندھی ہے ہن انہیں آکھا کیے، آندھی ہے سونیا تینوں میں واسطہ پئی دینی آؤ. واسطہ سنو یار، اور سونیا تینوں میں واسطہ دینی آؤ جیس ماں نے تینوں جنیا ہے او دا واسطہ ہی ہن تے بول. صرف دو جملے اس سے ریلیٹڈ ہیں، ذرا بڑے کمال کے جملے ہیں ذہن میں آئے. سن رہے ہو نا؟ بولو. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی باہر گئے تو نائب وزیر اپنا حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے. بعد میں جب آئے تو وہ نظام نہ چلا تھا جس کی خواہش اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام رکھتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے علاقے کا نظام دیکھا اور کچھ لوگوں نے شکایت کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، اپنے بھائی کو تھپڑ دے مارا اور بڑے غصے میں آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حدیث پاک میں آتا ہے جب جلال آتا موسیٰ علیہ السلام کے بال جسم کے کانٹوں کی طرح کھڑے ہو جاتے. وہ اللہ کی رضا کے لیے جلال تھا، اللہ کی رضا کے لیے جمال تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، جلال آیا. حضرت سیدنا ہارون نے ہاتھ باندھے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جلال ختم نہ ہوا. انہوں نے کہا تجھے تیرے رب کا واسطہ، جلال ختم نہ ہوا. انہوں نے کہا تجھے تیری عظمت کا واسطہ، جلال ختم نہ ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام، نوجوانوں ذرا اس بات کو غور سے سنو، حضرت ہارون علیہ السلام نے کئی واسطے دیے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جلال ختم نہ ہوا. بلاخر جب بھائی نے دیکھا جلال ختم نہیں ہو رہا، ہاتھ باندھے اور کہا میرا بھائی تجھے تیری ماں کا واسطہ، اب جلال ختم کر
کر دے۔ تفاسیر میں آتے جب ہارون علیہ السلام نے ادھر ماں کا نام لیا تو موسیٰ علیہ السلام کا جلال جمال میں بدل گیا۔ یہ ہے ماں کی محبت۔ تینوں اودا واسطہ ہی جنہیں تینوں جنے آئے ہونتے بولا۔ فرمایا اچھا بتاؤں؟ ہاں۔ فرمایا آ تجھے بتاؤں میں کون، آ تجھے بتاؤں میں کون ہوں، آ تجھے بتا رہا ہوں میں کون ہوں۔ فرمایا میں وہ ہوں بما نزل علی محمد، میں وہی محمد ہوں جس پہ قرآن نازل ہوا، میں وہی محمد ہوں جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، میں وہی محمد ہوں جو قرآن پڑھاتا ہے، میں وہی محمد ہوں جس نے قرآن کی آیات سے تمہارے دلوں کو نرم کیا، میں وہی محمد ہوں جو رب نے مجھے بھیجا۔ کہنے لگی میں تیری خاطر مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں اور تجھ سے سامان اٹھوایا، میں نے تیرے گلے کیے اور تو نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ اور سنو میرے نبی کا وہ جملہ، بس تقریر کو اختتام پر لاتا ہوں، اور آپ میں سے جس دل میں ماں کا پیار ہے، جس دل میں نبی کا پیار ہے، جذبے سے محبت سے سبحان اللہ سنا دینا۔ میری کیفیت میں بدل رہی ہے، میں تمہیں دعائیں دیتا ہوں، میرے دل سے تمہارے لیے دعائیں نکل رہی ہیں۔ اور یہ جملہ کہنے سے پہلے اپنے دلوں میں ذرا محبتوں سے سبحان اللہ سے پہلے اپنے دلوں میں دعائیں رکھ لو، اللہ اس جملے کا صدقہ قبول فرمائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا بڑی امی تو نے کیا کہا کہ تو نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ اب سنو سرکار نے فرمایا امی جو کام تیرا تھا وہ تو نے کر دیا، اور جو کام میرا تھا میں وہ کر رہا ہوں۔ سنتیں ادا فرما دیں۔